اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ چھپریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے زمین پر کھڑے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی کے مختلف ہیں اس کے کھانے، اور زیتون اور انار آپس میں ایک جیسے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ کھاؤ اس کے پھل جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جب وہ کٹے، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا بے جا خرچ کرنے والوں کو۔ اور پیدا کیے بعض مویشی اونچے قد کے بوجھ اٹھانے والے، اور بعض زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد کے۔ کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے پیدا کیے 8 جوڑے، بھیڑ سے 2 نر و مادہ، اور بکری سے 2۔ آپ ان سے فرمائیے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے، یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ علمی دلیل سے مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ سے 2 اور گائے سے 2۔ فرمائیے، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے، یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرما دیجئے، میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی کسی کھانے والے پر کوئی حرام کی ہوئی چیز جسے وہ کھاتا ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا رگوں سے بہتا ہوا خون، یا خنزیر کا گوشت، تو بے شک وہ نجاست ہے۔ یا نافرمانی کے لیے ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو بے اختیار ہو جائے، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری سے ہم نے ان کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پینٹھ یا آنت میں لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ ہم نے ان کی سرکشی کا انہیں یہ بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی کشادہ رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب جرم کرنے والے لوگوں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ آپ فرمائیں، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم یقین کو چھوڑ کر صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض غلط تخمینے لگاتے ہو۔ آپ فرما دیں، تو اللہ ہی کے لیے ہے پکی دلیل، تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت فرماتا۔ آپ فرمائیں، تم اپنے وہ گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا۔ پھر اگر وہ یہ جھوٹی گواہی دیں تو اے مخاطب ان کے ساتھ تو گواہی نہ دینا، اور ان کی نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرمائیے، آؤ میں پڑھ کر تمہیں سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ اس نے فرمایا کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے باعث۔ ہم رزق دیں گے تمہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لیکن ایسے طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے۔ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے موافق، اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں حکم فرمایا تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تو اس پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تمہیں حکم دیا
تاکہ تم گمراہی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پوری کرنے کے لیے نعمت اس پر جس نے نیک کام کیے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا تو اس کی اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ قرآن اس لیے اتارا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی، اور بے شک ہم ان لوگوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ تو بے شک آ گئی تمہارے پاس قرآن کی صورت میں روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ پھیرا۔ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیتوں سے، بہت برے عذاب کی، اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرتے تھے۔ وہ اسی انتظار میں ہیں کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن آپ کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں گی، نہ دے گا نفع کسی شخص کو اس کا ایمان جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی نہ کی تھی۔ فرما دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو، اور وہ بہت سے فرقے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا حکم اللہ ہی کے حوالے ہے۔ پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور برائی لائے تو اسے بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی ایک برائی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محبوب فرما دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی، مستحکم دین ملت ابراہیم کی طرف، جو ہر باطل سے جدا محض حق کے ساتھ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میرا حج و قربانی، سب عبادات، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرمائیے کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص برائی نہیں کرتا مگر اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، اور درجوں بلندی عطا فرمائی تمہارے بعض کو بعض پر، تاکہ تمہارے اظہار حال کے لیے وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ ضرور بڑی بخشش والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔